इंशाल्लाह लोगों को जो है वो जैसे की कुर्सियाँ जाके अदालत के ऊपर हमला हो जाए ताकि आपके खिलाफ जो है वो केस जो है वो न चल सके। प्लान बड़ा सीधा था, अकेला करके इसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लेके जाना था। वहां या इन्होंने मुझे कत्ल करना था और या इन्होंने मुझे वहीं से पकड़ के और बलूचिस्तान लेके जाना था। ये इनके दो प्लान थे। लंदन से अपनी बेटी का हाथ पकड़कर शेरों की तरह गिरफ्तारी देने आया। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, कल ज़मान पार्क पर पुलिस ने सर्च वारंट्स के नाम पर जिस तरह की चढ़ाई की, उसकी कोई कानूनी या अखलाकी तवील नहीं दी जा सकती। वो हर एतबार से ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल था। फिर उसके बाद जो दिन भर इस्लामाबाद में हुआ, उसका दिफा भी नहीं किया जा सकता। हुकूमत इमरान खान साहब को अदालत में पेश करवा कर कानून की बालादस्ती कायम करवाना चाहती है, लेकिन खान साहब के घर से अदालत तक के सफर में कानून और पुलिस पीटीआई के कारकुनों के जेर दस्त नजर आती है। कल की पेशी भी तूफान से कम ना थी। पुलिस के मुताबिक 47 एहलकार जख्मी, 15 गाड़ियां जली और 7 मोटरसाइकिल्स तबाह हुए हैं, जिसके नतीजे में खान साहब समेत 17 पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी का एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। अजीब बात है कि खान साहब एक केस में जमानत के लिए आते हैं और हुकूमत उन पर मजीद केसेस बनवा देती है। कारकुनों और पुलिस के तसादुम से इंतशार की जो सूरत हाल पैदा हुई है, बकौल खान साहब के, उसकी शुरुआत पुलिस ने हुकूमती प्लान के मुताबिक कही। जरा सुन लेते हैं खान साहब क्या कह रहे हैं। इमरान खान को अकेला कर रहे थे। प्लान बड़ा सीधा था, अकेला करके इसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लेके जाना था। वहां या इन्होंने मुझे कत्ल करना था और या इन्होंने मुझे वहीं से पकड़ के और बलूचिस्तान लेके जाना था। ये इनके दो प्लान थे। अगर खान साहब के ये इल्जामात दुरुस्त हैं, तो फिर वजीर आजम और वजीर कानून जो मामलात के हल के लिए मिल बैठने की बात कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ सियासी बयानात हैं? एक तरफ हुकूमत खान साहब से आनी हाथों से निमटना चाहती है और दूसरी तरफ अफ़वाह तफ़हीम के भाषण भी देती है। दोनों फरीकैन अमल और रद्द अमल के इस खेल को ख़त्म करने का कह रहे हैं, मगर दोनों का तर्ज अमल इसके बरक्स है। इस पर बात करेंगे। माइज़ा हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। इफ्तिखार दुरानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। और कुछ ही देर में सना बुच्चा साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। दुरानी साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। एंड अगेन, नॉट जस्ट योर पार्टी, हमने ये देखा है कि जो भी पार्टी अपोजिशन में होती है और उसको केसेस के लिए अगर कोर्ट में पेश होना होता है, मरीम नवाज साहिबा का जो नैब में पेशी है वो भी हमारे सामने है। अगेन, आपका जो पिछले कुछ दिनों में हो रहा है वो तो सामने है ही हमारे। ये क्या वजह है कि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो लाओ लश्कर के साथ समझते हैं कि अगर हम ना गए तो शायद हमारी शान में कुछ गुस्ताखी हो जाएगी, कुछ शान हमारी कम हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मेरे जो अपने लिहाज से दोनों कंपेरेबल मॉडल्स नहीं हैं। कंपैरिजन होता है जहाँ पे एप्पल फॉर एप्पल एंड ऑरेंज फॉर ऑरेंज होता है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट तनाज़र हैं। इमरान खान जो है वो 10 अप्रैल से लेके 3 नवंबर तक, जब तक उन पे कातिलाना हमला नहीं हुआ और उनको जो है मारने की कोशिश नहीं की गई, उस वक्त तक इमरान खान खुद ही आते थे, उनकी टीम आती थी, खुद आते थे, अदालत में पेश होते थे और चले जाते थे। 3 तारीख के बाद जब उनके ऊपर कातिलाना हमला हो गया तो तनाज़र यकसर मुख्तलिफ हो गया, क्योंकि उस तनाज़र में उन्हें डायरेक्टली नॉमिनेट किया हुआ है हुकूमत को, जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और एक सरकारी अहदेदार हैं जिसका नाम आप टीवी पे ले गए, बीप हो जाता है, जिसकी FIR आज तक नहीं हुई। वो हमारी कोताही, हमारी हुकूमत ही नहीं हो सकेगी, ताकतवर हल्कों ने वो नहीं होने दिया। अगर आप तारीख देखें तो तकरीबन आबिद बॉक्सर कहता है 950 पुलिस मुकाबलों में बंदे मरवाए हुए इन्होंने। उसके बाद मॉडल टाउन भी हुआ है। फिर इनकी अपनी पार्टी कहती है कि राना सनाउल्लाह ने 22 बंदे मर्डर किए हुए हैं और वो असैसिनेशन अटेम्प्ट करता है इमरान खान के ऊपर। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस वक्त जो है महसूस कर रही है, बल्कि यकीन है कि इमरान खान की जिंदगी महफूज नहीं है, जिसकी वजह से जब हुकूमत उनको बुलाती है उन्होंने ट्रैप सेट किए होते हैं और उसको जो सबसे पॉपुलर लीडर है उसके खिलाफ ट्रैप सेट किए होते हैं। कल जो इस्लामाबाद में हुआ
जिस तरह औरतों बच्चों पे तशद्दुद किया गया, जैसे टीयर गैसिंग की गई है, मैंने आज जो है डॉक्टर साहिबा कोई 4 जो है थ्रेड किया 4 ट्वीट्स का। मैंने खान साहब को दिखाया है राइट फ्रॉम कंटेनर टनल टू G11 कोर्ट के गेट तक, ठीक है जी। लोग जो है कलमा दरूद के विरद करते हुए जा रहे हैं, सब अमन है और टीयर गैसिंग हो रही है, ठीक है जी। फिर मैंने दिखाया कि पुलिस की गाड़ियां, पुलिस खड़े होकर उसको अपनी गाड़ियां जला रही हैं अपने सामने, तोड़ी हुई गाड़ियां लेके आए, हमारे बंदों पे तशद्दुद किया उन्होंने। रियासत इस वक्त जो है वो उन लोगों के हाथ में चली गई है जो कानून का लिहाज नहीं कर रहे हैं। और कल भी यही कह रहे हैं कि पुलिस वाले अपनी गाड़ियां खुद जला रहे थे। जी 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 मैं जी 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 देखें, कल जो उन्होंने जवान पार्क के बाहर पुलिस चलाई की, जो आज सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा था, ये एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन है। सीक्वेंस ऑफ एक्शन है कि जी पुलिस जो है, क्योंकि उनके पास बेदरेग इस्तेमाल का एक लाइसेंस टू किल है उनके पास, किसी बंदे को भी आप गोली मार देंगे और कहेंगे कि ये तो दहशतगर्द था। सिक्योरिटाइज स्टेट में ये सिटीजन राइट इशू हो गया है डॉक्टर मारिया जी। इस वक्त इस्लामाबाद में मेरे लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। जिस घर पे PTI का झंडा लगा हुआ है, इस्लामाबाद पुलिस एक 10 साल बच्चे को उठा के ले गए हमारे कारकुन के। अभी इस वक्त रियासती दहशतगर्दी एट द पीक है, ह्यूमन राइट। इस वक्त पाकिस्तान एक लॉलेसनेस स्टेट है जिसमें एक फैशिस्ट रजीम का जो है वो कब्जा हुआ है और वो अपने जितने भी शहरी उन पे जुल्म कर रही है। और मेरे लीडर की जान खतरे में है। पहले भी उसने बोला, 4 महीने पहले बोलना शुरू कर दिया मेरी जान खतरे में, उसको काफिला हमला हो गया। आज भी मेरे लीडर कह रहे हैं कि मेरी जान खतरे में है, कौन बचाएगा उसको? चले मैं माइजा साहिबा की तरफ चलती हूँ। बड़े दिनों बाद प्रोग्राम में जो है वो तशरीफ लाई हैं। माइजा साहिबा वेलकम बैक। दूसरा मुझे ये बताइए, मैं सना की तरफ भी जाऊंगी और उनसे भी, क्योंकि आपकी अपनी जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, उनका तो अपने जो हैं वो तौजीहात मौजूद होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सफ़र आवाम करते हैं। सफ़र जो है वो अगर इमलाक को डैमेज किया जाए तो ज़ाहिर टैक्स पेयर्स का पैसा है, हमारे आपके जो हैं वो पैसे हैं जो जिनकी वजह से जो है वो मुल्क सफ़र जो है वो करता है। माई साहिबा ये बताइए कि जब मरियम साहिबा भी नैब कोर्ट गई या आपके बाकी लीडर्स भी जो हैं वो जाते रहे हैं, तो ये मैं दुरानी साहब से भी सवाल कर रही हूँ, उन्होंने बेशक उसकी एक मुख्तलिफ जो है वो तौजीह दी है, लेकिन क्या वजह है कि आप लोग खुद नहीं जा सकते, अकेले नहीं जा सकते? ये लाओ लश्कर होता है, उसके बाद इनएविटेबल होता है कि पुलिस का और आपके जो सपोर्टर्स वोटर्स हैं उनका आपस में तसादुम हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ बदमज़गी हो, कुछ ना कुछ जो है वो एक लॉलेसनेस वाली सिचुएशन क्रिएट की जाए। क्यों नहीं जा सकते? ऐसे हम एग्जाम्पल्स तो देते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी की, बट जब ये चीज़ें आती हैं तो हमें समझ नहीं आती कि क्या किस तरह हमने जो है वो चलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, बात यह है कि जब भी मरियम नवाज साहिबा गई हैं 100 से ज़ायद पेशियों में वो उन कोर्ट्स में गई हैं, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब जाते थे रोज़ कोर्ट में, तो हमने इस तरह की लॉलेसनेस नहीं देखी। हमने ये नहीं, हमें बार बार कहा जाता था लीडरशिप की तरफ से कि किसी किस्म की लाकानूनियत या प्रॉपर्टी जो है उसको डैमेज चल रहे हैं हमारी स्क्रीन्स पे, जो है आग लगाना, नहीं आप जो मर्जी कहें, ये पत्थर लाए गए थे गाड़ियों में भरकर, किस किस्म की, हाँ फॉलोअर्स आते हैं, फॉलोअर्स आके वो जो है ज्वाइन करते हैं, लेकिन एक डिकोरम होता है, एक डिकोरम के तहत जो है कोर्ट में पेश भी होते हैं और कोर्ट में हाजिरियां भी लगती थी। इसका मतलब कतई नहीं था कि आप जो है ऐसे लोगों को ज्वाइन कराएं जो मुल्क में तसादुम फैलाएं, इमरान खान साहब की तरह, जिस तरह वो पुलिस की गाड़ियां जलाएं या वो जो है पुलिस को कन्फ्रंट करें। बेसिक इशू तो यही था ना कि आपने कोर्ट में पेश होना है। तो जब आपने कोर्ट में इन प्रिंसिपल पेश होना है तो आप तरीके से पेश होना। आप कोर्ट्स को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप पंजाब गवर्नमेंट को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप जो है रियासती इदारों को, पंजाब गवर्नमेंट की तो बात ना ही की जाए, जो निगरान हुकूमत है जो काम वो कर रही है, पाकिस्तान की कभी पहले नज़ीर नहीं मिलती। लेट मी कंप्लीट मारिया। पाकिस्तान में मैंने जो विजुअल्स आए हैं इमरान खान साहब की हेयरिंग के और जो तमाशे बनाए गए हैं और जो रियासती इदारों के ऊपर अटैक किए गए हैं, पर्टिकुलरली पुलिस के ऊपर, और जो पुलिस के जो लोग
زخمی ہوئے ہیں. میں نے اس طرح کی جو ہے میں نے اپنی سیاسی کریئر میں ایسے جو ویژولز ہیں نہیں دیکھے, اور ایسی لالسنس نہیں دیکھی, اور ایسے جو ہے کنفرنٹیشنز نہیں دیکھی. ٹھیک, رول آف لا کو ہمیشہ ریسپیکٹ کیا گیا. ویسے ہم نے بھی ایسے ویژولز جو کل زمان پاک سے آ رہے تھے وہ بھی ہم نے خیر پہلے نہیں دیکھے, لیکن میں ذرا جاتی ہوں ثنا صاحبہ کی طرف. ثنا صاحبہ یہ بتائیے کہ اب دونوں جو لیڈران ہیں ان کی آپ نے بات سنی ہے, کیا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں, ہمارے لیڈرز پیش ہو رہے ہیں اس میں کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں, تو یہ کیا انفلوئنس کرنے کے لیے کورٹس کو جو ہے دکھایا جاتا ہے جی میرے پاس بڑی اسٹرینتھ ہے, میرے ساتھ اگر کچھ ہوا تو یہ سارے آپ کو اٹیک کر دیں گے؟ اور یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں جو بھی پارٹی اپوزیشن میں جاتی ہے وہ مائٹ جو اپنی ہے اس کو دکھانا وہ سمجھتی ہے کہ لازم ہے. ہاں, لیکن کب تک لازم ہوگا, کب تک ان کو تشفی نہیں محسوس ہوگی عمران خان صاحب کو کہ اب انہوں نے بتا دیا, عدالتوں نے سن لیا, ہم نے یقین کر لیا آپ کی پاپولیرٹی پر اور ہم ڈر گئے اور ہم نے آپ کو ریلیف بھی دے دی. تو مطلب یہ کب تک یہ کرتے رہیں گے؟ مطلب کون سے کیس میں ان کی ضمانت نہیں منظور ہوئی, کون سے کیس میں ان کو عدالت میں کھڑا کر کے ان کو سیسیلین مافیا کہا گیا, کون سے کیس میں ان کو کیا کرسی نہیں دی گئی بیٹھنے کے لیے, کون سے کیس میں ان کی کوئی دل آزاری کی گفتگو کی گئی. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ باتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ پاپولیرٹی کون کتنا رکھتا ہے اور کون کتنی پاپولیرٹی میں کیس جیت سکتا ہے یا ریلیف لے سکتا ہے. دیکھیں بڑا سادہ سا معاملہ ہے, وہ یہ ہے کہ میں نے تو اس سے زیادہ نہیں دیکھا کہ کہیں پہ گولی ہے اور کہیں پہ نشانہ ہے. مطلب آپ نے نشانہ کہیں اور مارنا ہے, ان کا غصہ کہیں اور کا ہے, یہ کہیں اور اتار رہے ہیں. وہاں نون لیگ کا بھی یہی مسئلہ ہے, وہ کسی اور کا غصہ ان پر اتار رہے ہیں. تو یہ اگر آپ کو واقعی اداروں پہ ایک دوسرے کو غصہ ہے, ان کو عدلیہ سے ہے, ان کو فوج سے ہے, تو آپس میں براہ راست معاملات طے کر لیجئے جس طرح بھی کرنے ہیں. لیکن یہ ملک کے حکمرانوں تو چھوڑ دیں, وہ تو بیچاروں کی کوئی صحیح نہیں ہے اس وقت, لیکن یہ جو ملک کے ہمارے مسلح افراد ہیں, ہمارے پولیس ہے, ہمارے رینجرز ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ بھائی یہ کوئی مطلب ان کی کوئی اسپیشل پولیٹیکل بھرتیاں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ان کے آئی جیز بھی کو بھی اب سیاست میں ڈال دیا گیا ہے, کبھی ان کو بھی سیاسی, جہاں جن کو سیاسی نہیں ہونا وہاں یہ بھی, یہاں پہ یہ بھی سیاسی ہو گئے. لیکن معاملہ صرف اتنا ہے ماریا کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا کل زمان پاک میں جو ہوا وہ کون سے قاعدے اور کون سے قانون کے حوالے سے ہوا؟ جو کل اسلام آباد میں ہوا وہ کون سے قاعدے اور قانون کے حوالے سے ہوا؟ اور یہ جو کورٹ میں ایک عملداری کرانی ہے, کورٹ کے فیصلے کی عملداری کے لیے عمران خان صاحب کو کورٹ میں پیش کرنا ہے. وہ الٹے بھی ٹنگ جائیں, سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں, تب بھی پیش کرنا ہے. بھائی تو پیش ہو گئے, اب ہو گئی, دل کو تسکین آ گئی آپ کو. یہ کون سی عدالت, یہ عدالتی فیصلوں کو نہیں مانتے, یہ آئین کو نہیں مانتے, یہ حکومت کو, یہ قانون کو نہیں مانتے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں. اس آدمی کے لیے جس کو آپ رائٹ آف کر چکے ہیں کہ ایز اے پرسن جو نظام کو نہیں مانتا, جو آئین کو نہیں مانتا, جو قانون کو نہیں مانتا, اسی کی آپ نے پیشی کو اتنا سرٹن کرانا ہے کہ آپ نے اتنے جتھے بھیج دیے اپنے پولیس فورس کے, اور وہ بیچارے زخمی ہو کے واپس آ گئے. آپ لوگوں کو کھیل تماشے میں, آپ لوگوں کو الیکشن ہی کرانا, آپ نہ کرائیں. آپ نے عمران خان صاحب کو کہنا ہے کہ وہ پیش ہو جائیں, ان کو پیش ہونے کا آپ نے موقع دینا ہے, 18 تاریخ ہے, وہ چلے جائیں. ہر چیز کو اتنا ہوا بنا دیا گیا ہے تاکہ سچ اور جھوٹ میں اتنی کنفیوژن ہو جائے. یہاں پہ بدلے کی آگ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا, اور جسٹیفائڈ ہے. اگر میں بیٹی ہوتی تو میں بھی کرتی, لیکن کیا میں اس حد تک جاتی, کیا میں اس حد تک جانے کو پسند کرتی؟ That's a different case. پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت ایک بدلے کی آگ ہے, اداروں سے تصادم ہے, میرے پاس پاور ہے, میرے پاس مائٹ ہے, تم ہوگے اپنے گھر میں چیف, میں تو عوام کا چیف ہوں. یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے, کس کو اسٹرینتھ دکھا رہے ہیں؟ اس ملک کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے, ابھی بھی ان کی اسٹرینتھ نہیں ختم ہو رہی. اور طالبان کو بھی پھر ان کو کیوں ہمارے فوجی جوان بیچارے سرحدوں پہ حفاظت کر رہے ہیں, طالبان کو بھی بلا لیجیے اندر. اگر یہی جتھوں کی سیاست کو ایکچولی میں اپنے سیاست میں ان کرنا ہے, اسی طرح کی سیاست یہاں پہ پروان چڑھ رہی ہے, تو وہاں پہ شہادتیں کیوں دے رہے ہیں ہمارے جوان؟ ان کو بھی بلا لیجیے, ان کو بھی ایک ٹکٹ دے دیجیے. ٹی ایل بھی ویسے ہی ماشاءاللہ اس طرح کے معاملات کرتی رہی ہے. فیض آباد دھرنے کا جو فیصلہ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا, پوچھئے آپ اپنے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر سے, کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا؟ آج وہی ہو رہا ہے جو اس میں لکھا گیا تھا, جس کی بار بار نشاندہی کی تھی. اس وقت آپ کو سوٹ نہیں کرتا, اس وقت آپ کو ان کے بیوی کے اثاثے جاننے تھے, اس وقت آپ کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے ان کو نوٹس بھجوانا تھا. ہو گیا, آپ نے بنا دیا, سسٹم کو ٹھپ کر دیا ہے. اب کہہ رہے ہیں ہمارے لیے کوئی آواز اٹھائے کہ سسٹم رہ کہاں گیا ہے؟ کون سا سسٹم آپ کا زندہ ہے جو ان ایکشن آ جائے آپ کے لیے؟ سارے آپ نے ختم کیے ہیں, جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے نا وہ انہوں نے ختم کر دیے. اچھا
डॉक्टर साहब, आपके पास आने से पहले मैं ज़रा माइज़ा साहिबा का एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रही हूँ, क्योंकि कल जो ज़मान पार्क में हुआ, अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, ना उसकी कोई नज़ीर मिलती है, ना उसकी कोई तौजी मिलती है, ना उसकी कोई रीजनिंग मिलती है। एक तरफ ये हो रहा है माइज़ा साहिबा, और दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे हैं ज़रा वो भी सुन लेते हैं, और हमारे वज़ीर कानून क्या कह रहे हैं ज़रा वो भी सुन लेते हैं। आएं मिल बैठकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारें, आएं साजिश न करें, काविश करें, आएं खराबी पैदा न करें, खराबी को दूर करें, नफरत और जहर न फैलाएं, आएं मोहब्बत को बांटें और कौम के दुखों और दर्द को उसको तकसीम करें। तमाम सियासी कुव्वतों को एक जगह पे इकट्ठे बैठ के सर जोड़ के इस मुल्क की मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई रोड मैप तय करना है। माइज़ा साहिबा, हुकूमत वक्त हैं आप, ओनस आप पे है, बातें आप लोग इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, कॉलो फिल में इतना तजाद, अगर आप उनके घर पे जो है ये जो ऑपरेशन है ये करवाएंगे इस नौयत का, तो कैसे ये जो तनाज़ात हैं ये कम होंगे, कैसे जो हैं ये चीज़ें बेहतर होंगी? मतलब ये मेरी समझ से बाहर है। कॉलो फिल में बहुत तजाद है, क्या इस तरफ जो है वो डिप्लोमेट्स को दिखाने के लिए था? मारिया, ये सवाल तो आपको इमरान खान साहब से पूछना चाहिए ना, जो फॉलो ही नहीं कर रहे रूल ऑफ लॉ को, जो धज्जियां उड़ा रहे हैं पार्लियामेंट की, जो धज्जियां उड़ा रहे हैं इदारों की, कैसे जस्टिफाई करेंगी? जो ज़मान पाक में जो हुआ, ज़मान पाक में पुलिस जो है वो बारहा गई और उन्होंने इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की। मैं पंजाब हुकूमत की नुमाइंदा तो नहीं हूँ, लेकिन आई फील कि अगर उनको जो है उनको कोर्ट में पेश होना था तो वो पुलिस के साथ एक लीडर की तरह लीड करते और उनको वो इस्लामाबाद में थे, वो इस्लामाबाद में थे, ज़मान पाक में फिर अटैक हुआ ना। देखिए, लेट मी कंप्लीट। देखिए, ज़मान पाक में बार जाने की पुलिस ने कोशिश की, पुलिस के ऊपर अटैक किया गया, पेट्रोल पंप गिराए गए। ज़मान पाक में ऐसे घर के अंदर ऐसे लोग थे जो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अगर पुलिस ने वहाँ पे छापा मारा है तो वो जस्टिफाइड है, उनको इन्फॉर्मेशन होगी तो उन्होंने छापा मारा ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें निकली जो मतलब गलत चीज़ें थी जो नहीं निकलनी चाहिए थी। बहुत से ऐसे लोग निकले जो जत्थे थे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या निकला, बहुत सी ऐसी चीजें क्या निकली? अब आपने पूरे लाहौर में देखा, कि एक इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब ने कोशिश की कि जी मैं गिरफ्तार रहा हूँ, उसमें खवातीन को आगे कर दिया, वहां पे वर्कर को आगे कर दिया, वहां पे ऐसे जत्थों को लाया गया जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करे। देखिए, इफ दैट इज ये लीडरशिप है तो कमाल लीडरशिप है। आप मुझे ये बता दें कि ये बात आई बिलीव यू डोंट वांट टू आंसर माय क्वेश्चन। क्या ऐसी चीजें बाकी लीडर्स बहुत सारी जो ऐसी चीजें क्या निकली? मरियम नवाज, एक मिनट, लेट मी डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल लीडरशिप। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमने जो देखा पिछले 4 साल में जब इंतकामी सियासत इमरान खान साहब कर रहे थे, उस वक्त मरियम नवाज साहिबा के कमरे में जो है अनअनाउंस पुलिस गई, उसमें तो इमरान खान साहब ने कोई बात नहीं की। अगर उनकी दीवारें तोड़ी गई उस पे तो मीडिया ने और इमरान खान साहब ने कोई बात नहीं की। शहबाज साहब के घर में बिल्कुल गलत बात कर रही है। जब वो होटल में पुलिस दाखिल हुई थी तो सारा मीडिया साथ खड़ा हुआ था मरियम नवाज साहिबा के। लेकिन आई बिलीव आप इस वक्त आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, आपके नहीं बहुत सी ऐसी चीजें मिली तो कर रही हैं। माय पॉइंट इज कि आपकी विजुअल्स आपने खुद दिखाई जिसमें जो है ऐसे लोग थे जिन्होंने पुलिस पे भी अटैक किया, पुलिस की वैन्स पे भी अटैक किया, और ऐसे लोगों के ऊपर तो FIR कटानी चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रही आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आम आदमी ने कोर्ट में जाना है, उसकी कोर्ट के ऑर्डर को रिस्पेक्ट करना है, तो आम आदमी जो है वो भी यही करे कि जत्थे लेके आ जाए और अटैक करे पुलिस पे, अटैक करे। इंडोर्सिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज़ ये सारी पॉलिटिकल जमातें यही करती हैं। उस पे पहले ही हम बात कर चुके हैं, बट तोड़-फोड़ का मुझे समझ नहीं आए। वहां जाके तोड़-फोड़ करने की, शीशे तोड़ करने उसकी कोई समझ नहीं आ रही। नहीं करती मारिया। थैंक यू वेरी मच। पॉलिटिकल पार्टीज वाकई ऐसे नहीं करती हैं जो ज़बान पाक हुआ है। आपने एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दुरानी साहब, आपकी तरफ आती हूँ। जो कल जमान पार्क में हुआ, अगेन उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन जो आपके वर्कर्स पिछले कई दिनों से कर रहे हैं उसको भी कोई डिफेंड नहीं कर सकता। जमान पार्क में ही जिस किस्म के जो चीज़ें हमने मनाजर देखे, अगेन पेट्रोल बॉम्ब्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपकी तो यास्मीन राशिद साहिबा की जो है वो उस पर ऑडियो भी जो है वो आ गई है। साथ ही साथ बाउजर्स को आग लग रही है, पुलिस वालों को मार पड़ रही है। ऑल दिस फॉर व्हाट? तो ये इससे चीज़ें, मतलब अगर आप उनको ब्लेम कर रहे हैं तो आपने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी दुरानी साहब। नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात है। ये एक ओप्रेसिव स्टेट है जो कि नेचुरली हमने उस साम्राज्य से जो है हमने आज़ादी ली, लेकिन ज़हनी अभी तक हम कानूनी तौर पे आज़ाद नहीं हुए। जब हमें रैली की परमिशन दी गई, जिस दिन रैली निकल रही थी, तो उस पे दफ़ा 144 लगा दिया गया था। दफ़ा 144 लगाए वो उठाया गया है लाहौर हाई कोर्ट से। हमें राइट ऑफ असेंबली है कानून के तहत। हम बड़े कन्वीनियंटली टर्म्स एंड जार्गन यूज करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि वो टर्म एंड जार्गन को डिफाइन भी करना है। रूल ऑफ लॉ में राइट ऑफ असेंबली मेरा हक है, मेरी तरह तमाम शहरियों का हक है। लाहौर में दफ़ा 144 नहीं लगा हुआ और मैं अपने लीडर के घर के सामने खड़ा हो सकता हूँ। हमारी समझने की बात यह है, इस ओप्रेसिव स्टेट में सिटीजन राइट इशू है, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का इशू है। स्टेट एक्सेसिव अब्यूज कर रही है पावर को। राइट ऑफ असेंबली मुझे लाहौर हाई कोर्ट ने दिया 144 उठा के, मैं घर के बाहर खड़ा हूं। आज तक 75 साल में मुझे वो कोर्ट ऑर्डर बता दें, दिस इज बिटवीन द कोर्ट एंड इमरान खान। उस इम्प्लीमेंटेशन एक लोअर ग्रेड टियर का बंदा जाके कराता है कि जी हाँ ठीक है, एंड इफ ही सेज कि जी आई एम नॉट रिसीविंग इट और आई एम नॉट देयर, या मैं नहीं आ सकता, ये कोर्ट का काम है। माइजा हमीद या सना बुच्चा इफ्तिखार दुरानी का काम नहीं है, अगली कोर्ट में उसको वो बिल्कुल काम नहीं है, लेकिन पुलिस अफसरान का एक काम है जिनको फिर ये कहा जाता है पेश करें, तो उनका काम तो है। मेरा आपका माइजा का सना का नहीं है। नहीं, मेरे अर्ज सुने जी, मुझे पाकिस्तान में वो कोर्ट ऑर्डर बता दें जिसके ऊपर 5000 बंदा आपने चढ़ाई करा दी निहत्ते शहरियों के ऊपर। वो निहत्ते लोग मेरी तरह के खड़े थे, टांगे वाला, रिक्शे वाला, रेडी वाला, पढ़ा लिखा, डॉक्टर, इंजीनियर, अपने लीडर के सामने। राना सनाउल्लाह के ऊपर 22 अक्टूबर से हुआ है कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट हो गया है। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक मुल्क यहाँ से एक बंदा मुल्क से मफरूर है, वो शख्स वजीर आजम है, इंप्लीमेंट हो गया ऑर्डर। यहाँ पे उसने कहा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा हुआ है, एक्सेप्ट आपने किया ना, उसके बाद क्या एक्सेप्ट नहीं किया हमने? मेरा राइट था। नहीं देखिए, राइट 50 रुपए वाले की बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है वो बात। अच्छा, उसमें मैं ये कह रहा हूँ कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट हो गया, कंटेम्प्ट हुआ हुआ है, कोर्ट पूछ रही है यहाँ पे किसी ने इंप्लीमेंट किया, राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया किसी ने। तो इसलिए हमारी इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक कानून मेरे पे अप्लाई करें और एक कानून अपने लिए रखें। कानून एक होगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ सीरियस इशू है जिस पे कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा। मैं इफ्तिखार दुरानी जो खड़ा था इमरान खान के घर के सामने, मुझे लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि राइट ऑफ असेंबली आपके पास है, दफा 144 नहीं लगा हुआ, मेरे पर पुलिस धावा बोल देती है, मुझे पाकिस्तान में कौन बचाएगा? मैं कहाँ जाऊँ? और पुलिस ऊपर से दुरानी साहब, आप फैक्ट्स को थोड़ा सा जरा मेरे ख्याल में मिक्सअप कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस में इजाजत दीजिए ना सर। आप रैली की क़यादत करते हैं, इमरान खान साहब रैली की क़यादत करते हैं, कोर्ट में उन्होंने पेश होना है, पेश नहीं होते, उसकी तकमील कराने के लिए पुलिस वाले जो हैं वो ऑर्डर्स की आते हैं। आपके अगर वहाँ पे कारकुनान खड़े हुए हैं और वो कहते हैं हम सीसा पे लाई दीवार की तरह आपके अपने लीडर को प्रोटेक्ट करेंगे, तो वहाँ तो जो है वो आपस में तसादुम होगा। ये दो चीज़ें जो है ये नहीं है कि आप रैली कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने दे स्टॉप्ड यू फ्रॉम अ पीसफुल प्रोटेस्ट, वो एक और चीज़ है। ये भी तो आप तो टोटली निगेट उसको कर रहे हैं कि वहाँ पे कोर्ट में पेश होना था और वो नहीं पेश हुआ है। नहीं देखिए हमारी पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। आपके पास मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ये इस्लामाबाद सिर्फ पीटीआई के पास है आजकल और किसी के पास नहीं आप नहीं मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप मुझे बता दीजिए और मैं रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूंगा। जी बताइए। इस्लामाबाद का यहाँ से जज जफर मलिक का ऑर्डर था। जी यहाँ से साहब जो कि जफर इकबाल साहब का ऑर्डर था, डीआईजी ऑपरेशन लेके गए, वहां पे अली जैदी, शिबली फराज और शाह महमूद कुरैशी मिले और उन्होंने बताया कि जी ये ऑर्डर बनी गाला का है, ज़मान पार्क का नहीं है, आप उसकी वहां कंप्लायंस कराएं जी। उनको उन्होंने वापस भेज दिया। जब वो वापस गए वहीं पे उन्होंने वो जो फोर्स लेके आए हुए थे, रॉयट फोर्स आए हुए थे, उस पर हमने पे चढ़ाई कर दी है। अभी ये कौन जस्टिफाई करेगा? मैं आपको कैमरा पे प्रूफ करके बताऊंगा, मैं आपको इस्लामाबाद कैमरा पे प्रूफ करके बता सकता हूँ
کہ جی یہ ایکسیسو فورس یوز کر رہے ہیں. میرا رائٹ کدھر ہے؟ ماریا آپ کو سٹیزن رائٹ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. آپ مجھ سے کوشچن کر رہی ہیں ویئر از دی رائٹ ان غریب لوگوں کا جو اسمبلی کر رہے تھے انڈر دی انسٹرکشن آف. with all due respect یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ ان کو جو ہے وہ آپس میں ملا رہے ہیں، جس میں یہ آپ بھول گئے ہیں کہ شاید 13 کو، میں بتا رہی ہوں آپ کو، 13 کو شاید پیش ہونا تھا عمران خان صاحب نے، وہ پیش نہیں ہوئے. ریلی کی قیادت انہوں نے کی، تب اگلے دن پولیس جو ہے ان کے گھر گئی، ڈی آئی جی اس لیے ان کی طرف جو ہے وہ گئے. میں ذرا ثنا سے بھی پوچھ لوں. ثنا شاید میرے فیکٹس تو صحیح نہیں ہیں، میرے فیکٹس صحیح نہیں ہیں، آپ بتا دیں آپ کے فیکٹس صحیح ہوں گے، آپ بتا دیجئے کیا یہ نہیں ہوا؟ میں کر رہا ہوں کہ 14 تاریخ کو عمران خان صاحب کے گھر پہ جب ڈی آئی جی گیا، یہ ریلی سے اگلے دن کی بات ہے، اور ہم نے ان کو بتایا کہ جی یہ زمان پارک ایڈریس نہیں ہے، بنی گالا ہے کہ آپ امپلیمنٹ کریں. یہ ہوا. جیسے ہی ان کو ہم نے واپس بھیجا، پولیس نے ہمارے پر دعویٰ بول دیا. اب یہ مجھے بتائیں کہ نہتا شہری کیا کرے گا وہاں پہ مار کھانے کے علاوہ؟ لیکن وہ نہتا شہری وہاں پہ وہ پروٹیسٹ، وہاں پہ وہ کیا کر رہا تھا؟ مطلب کیا عمران خان صاحب کو وہ اسمبلی ہے، رائٹ آف اسمبلی میرا رائٹ ہے. مجھے چلیں میرا پرسپیکٹیو تو سنا فلاڈ ہے، مجھے نہیں پتا، آپ اپنا پرسپیکٹیو ذرا دے دیجیے. میرا تو بہت ہی فلاڈ ہے، میرا تو پھر بالکل ہی فارغ ہے میرا پرسپیکٹیو. لیکن دیکھیں میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اگر تو میں ایک تو یہ آئین کی یہ جو اپنی طور پر تشریحات ہے نا، اگر یہ تھوڑی سی اس میں نرمی کر لیں، کیونکہ آئین آپ کو ضرور کہتا ہے کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ ریلی اور یو کین آپ جمع ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر پیسفل رہتے ہوئے، آپ نہ املاک کو نقصان پہنچائیں گے، نہ کوئی اور چیز کریں گے، نہ کسی کی لائف کو تھریٹن کریں گے، نہ کسی کی لائف کو ڈسٹرب کریں گے. مجھے بتا دیجئے بنی گالا میں پچھلے 3 ماہ سے کیا ہو رہا ہے؟ وہ کیا واٹ از دس پیسفل رائٹ آف پروٹیسٹ دیٹ ہیز بین الاؤڈ ٹو دیم؟ جس سے نیبرز پریشان ہیں، زمان پاک آنے والے پریشان ہیں، زمان پاک میں جو رہتے ہیں پریشان ہیں، وہاں پہ حلوے پوریاں چل رہی ہیں، وہاں پہ کباب چل رہے ہیں، مطلب پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے. ویری گڈ، گریٹ، پارٹی ہو رہی ہے، بالکل کریں آپ لوگ. میلہ لگا ہوا ہے، یاسمین راشد صاحب کہیں میلہ لگا ہوا ہے، خواتین کو بھی رہنے دیں. تو یہ جو ہجوم کٹھا تھا یہ اظہار یکجہتی کے لیے تھا، ٹھیک ہے جی، آپ کو 3 ماہ کا ٹائم دے دیا گیا. اب یہ جو ہجوم ماشاءاللہ سے اب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پہنچے تھے. اظہار یکجہتی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ اپنے لیڈر کے لیے سپورٹ شو کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو نہیں کہتے ہم آپ کے اور قانون کے بیچ میں کھڑے ہیں. آپ کو یہ حق دیا ہے آئین نے کہ آپ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہیں، لیکن آپ کو یہ حق قانون نے نہیں دیا، نہ آئین نے دیا ہے کہ آپ ان کے اور قانون کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں کہ میرے لیڈر کو ہاتھ تو لگاؤ نا، میں ہاتھ توڑ دوں گا. دس از دیئر پرابلم. اور ان کا یہ شروع کا مسئلہ ہے، یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے جس سے یہ آئے تھے، جنہوں نے ان کے بیج کو ماشاءاللہ بڑا کیا اور اتنا بڑا تناور درخت آج وہ بیج بن گیا ہے. تو اس میں بیسکلی تو یہ ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ انٹچبل ہیں، ایک سابق جنرلز انٹچبل ہیں. تو پھر عمران خان صاحب سابق جنرلز کی اتنی پرورش ان کو ملی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ وہ خود بھی اپنے آپ کو ایک آئی تھنک ریٹائرڈ جنرل ہی سمجھنے لگ گئے ہیں کہ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو ٹھیک ہے، آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوشش ہی نہیں کی جائے گی. لیکن یہ جو آپ یہ رونا رو رہے ہیں کہ آپ اتنے مظلوم ہیں کہ آپ کے اوپر نہتے پولیس والوں نے ڈنڈے برسانا شروع کر دیے، ان کو صبح صبح احساس ہوا کہ ہم نے تو بنی گالا جا کے وہاں پہ درگت لگانی ہے لوگوں کی. مطلب یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کا ایک ہے، ٹھیک ہے، وہ تاریخ پہ ہم آرگیو کر سکتے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے. بالکل سیاسی اس میں محرکات بھی ہیں، بالکل اس میں سیاسی پس منظر بھی ہے، اس میں بدلے کی آگ بھی ہے. لیکن آپ یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ ماشاءاللہ فارغ ہیں اور آپ بالکل ٹھیک ہیں. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں قانون اپنا رستہ اختیار کرے گا، اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا اور ججز کا معاملہ ہے، وہ آپ کا اور ججز کا معاملہ تھا جو آپ نے پی ٹی وی کے آفس پر حملہ کیا گیا تھا. وہ ججز کا معاملہ تھا جو آپ نے سپریم کورٹ کے باہر جو کپڑے ٹانگے تھے، کیا وہ ججز کا معاملہ تھا؟ یہ انصاف ججز کو دینا ہے، لیکن انصاف کا ایک تقاضا ہے. یہاں پر ہر جج کا ڈفرنٹ تقاضا ہے انصاف کا. واہ بھائی واہ. اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ جی دیکھیں یہ اب وہ ہمارے اور کورٹس کے بیچ میں، جن کورٹوں کا ان کو پتا ہے ان کے اور ان کے بیچ میں ہوگا، باقی لوگوں کو تو نہیں پتا. یہاں پر آڈیوز بھی آ رہی ہیں، ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. اس کے بعد ہمیں بیٹھ کے کہیں گے یہ کتنا غیر آئینی اقدام ہے کہ آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. ماشاءاللہ وزیر اعظم ہوتے ہیں، ایک ہی پیج پر ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی جو مرضی ریکارڈ کرو ہمارے قوم کے وسیع مفاد میں. تو مطلب انہوں نے کون سا سسٹم ان پلیس کیا ہے؟ آج ان کو یاد آ گیا ہے سب کچھ. یہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے کیا 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 ہے.
آج آپ کے صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ نے پچھلے دور میں وہی صحافیوں کے ساتھ کیا. آج آپ کی خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ نے پچھلے دور میں اپنی خواتین آپ نے دوسری خواتین کے ساتھ یہی کیا. آپ کے ساتھ جس کا آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں واضح ہے. آپ ایسے نہ کوئی آپ انٹچبل ہیں نہ اگر آپ انٹچبل ہیں تو ہوں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ درست ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہیں, یہ نہیں کہ آپ انصافین ہیں. اور میرے کیونکہ پارٹی کے اندر انصاف کا نام ہے تو میں تو انصاف میں انصاف میرے اندر کوٹ کے بھرا ہوا ہے. ان کے اندر ایک لائن بھی نہیں ہوگی انصاف کی, جی کوٹ کے تو بھرا ہوا بہت ہی دور ہوگی, لیکن میں کہہ رہی ہوں ایک ذرہ بھر تو آپ کے اندر ہے نہیں کوئی چیز. آپ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ حکومت یہ کری حکومت یہ کری, بھائی یہی کرتی ہیں حکومتیں, یہ تو ہم نے آپ سے سیکھا ہے, اس سے بھی زیادہ کرتی ہیں. آپ تو ماشاءاللہ ان کو تو ریمانڈ پہ 86 ڈیز سے تو کم ہوتا ہی نہیں ہے. خاقان عباسی صاحب کو آپ نے اتنے قد کاٹ والے آدمی کو آپ نے کتنی جگہ میں ان کو جگہ دی تھی جیل میں, کس نے کہا تھا میں جا کے ان کے AC نکال لوں گا, کس نے قانون یہ کاروائی کی تھی. تو میں کہہ رہی ہوں کہ اٹس ویری ہارڈ ٹو مطلب اتنی ایمپتھی تو میں ضرور دکھا سکتی ہوں, نیوٹرالٹی بھی دکھا سکتی ہوں کہ غلط کو غلط کہہ دوں, لیکن آج آپ کہیں گے میں سب کچھ آپ کی پرانی چیزیں آپ کو بھول جاؤں. اس سسٹم میں بگاڑ آپ نے ڈالا ہے, جس سسٹم کو آپ آواز دے رہے ہیں وہ آپ نے کمزور کیا ہے, جس عدلیہ کی آپ بات کریں اسے آپ نے کمزور کیا ہے, جس فوج کا آپ رونا روتے ہیں اس فوج کو آپ نے کیا ہے. اور آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کے لیے تو آپ کے عمران خان صاحب خود امریکی سینیٹرز کو فون کرتے ہیں, تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہیومن رائٹس یہاں تو ملیں گے نہیں, تو کون دے گا آپ کو ہیومن رائٹس؟ وہی جو آپ کی حکومتوں کو چلتا کرتا ہے, وہی جو آپ کو برا لگتا ہے, وہی نامنظور نو وے, اور یہ نہیں ہو سکتا, ایبسولوٹلی ناٹ. اور ہیومن رائٹس میں تو آپ سول کنسرنز سویلین جو کنسرنز ہیں وہ تو آپ امریکی سینیٹر سے شیئر کر رہے ہیں, تو میں اور آپ ماریا ان کو کیا دلائیں گے لوگوں کے حقوق؟ یہ تو ان کو خود پتہ ہے کہ کہاں سے ملیں گے. اچھا, لوگوں کے حقوق کی جہاں بات ہو رہی ہے تو یہ سارا جو تنازع کھڑا ہوا ہے آبویسلی وہ الیکشنز کے کھڑا ہوا ہے, اور یہ سب جو آج کل ہو رہا ہے یہ اس کا بیک جو اس وقت روٹ کاز ہے وہ الیکشنز ہے. حکومت جو ہے حکومت وقت کرانا نہیں چاہتی, PTI الیکشنز آئین کے مطابق مانگ رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ آج ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے, کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں اور پھر ماجد صاحبہ سے پوچھوں گے. عمران خان صاحب ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے, اگر وہ ہوتا ہے ہماری ایک رائے ہے, لیکن وہ ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے جو آئین میں جو اسکیم دی گئی ہے الیکشن کروانے کی وہ اس کے مطابق نہیں ہو رہا. اس میں جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو رہے, بلکہ 2 صوبوں کے الیکشن. ان الیکشن کے نتائج کو کوئی تسلیم نہیں کرے. اچھا ماجد صاحبہ, کبھی آپ کہتے ہیں الیکشن سے ہم ڈرتے نہیں ہیں, ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, اب کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں ہمارے پاس فورس نہیں ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کے نتائج کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. تو ایک کلیئر موقف کیوں نہیں حکومت لے لیتی, کہتے جی ہم نے نہیں الیکشن کروانے, ہم نہیں جو 90 دن کی آئینی مہلت ہے ہم اس کو نہیں پورا کرنے جا رہے, ہم نے نہیں کرانے, کر لیں جو کرنا ہے آپ نے. یہ مطلب یہ کیا ہے, کیا کر کے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ماریا, لا اینڈ آرڈر سچویشن جو کریٹ کی گئی وہ عمران خان صاحب کی طرف سے کریٹ کی گئی. جو تماشا لگایا گیا پنجاب حکومت میں وہ عمران خان صاحب نے کیا. جو انسٹیٹیوشنز کے اوپر جو ہے اٹیک کیا وہ عمران خان صاحب نے کیا, پہلی دفعہ نہیں کیا, اب تو دوسری تیسری دفعہ ہے. تو بات یہ کہ آپ ججز کے تصویریں لگا کے سوشل میڈیا پہ ان کو تھریٹ کرتے رہے, مطلب حد ہوتی ہے نا. لیکن نیورتھلیس the point is کہ الیکشنز کو ٹائم پہ ہونا, الیکشنز میں کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنا, یہ سارے پروسیس جو ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں گو اہیڈ دے دیا انہوں نے اپنے, اور ٹکٹس بھی دے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو پیورلی اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ عمران خان صاحب جس طرح کی کشیدگی پیدا کر رہے ہیں, جس طرح کی جو ہے سچویشن پنجاب میں کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو تھریٹ کر رہے ہیں, اس میں جو ہے آبویسلی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایشوز ہو سکتے ہیں. تو اس بات کا کہنا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو ریزرویشنز ہیں وہ ایک صحیح بات ہوگی, اور ایک رانا ثناء اللہ صاحب کی جو توجیہات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 صوبوں میں ہو گئی تو وفاق میں جو ہے وہ اس کا انفلوئنس آ سکتا ہے. آپ کہہ رہی ہیں عمران خان صاحب جو کشیدگی پیدا کر رہے ہیں اس کی وجہ سے, لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. آپ کی پارٹی کے ہر بندے کا اپنا ہی اس کا جو ہے وہ کوئی موقف ہے. اس کا مطلب کہ الیکشن بس نہیں کرانا یہ سوچ لی ہے, آگے پھر سوچیں گے کہ کیا اس کی ریزننگ کیا دینی ہے, بعد میں سوچیں گے. نہیں ماریا, یہ بالکل بات نہیں ہے. آئینی اور قانونی طریقے سے الیکشنز کا ہم کہہ رہے ہیں ہونے چاہیے. ہم اس ڈیو پروسیس میں پوری طرح جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں.
اگر کچھ ریزرویشنز ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہیں، ان کو ہم لوگ جو ہے ہمیشہ وائس کرتے رہے ہیں. پچھلے الیکشن میں بھی ہم نے کہا الیکشن رگڈ ہے، تو ہم نے یہ بات ضرور کی کہ رگڈ ہے، لیکن اس میں پارٹیسپیٹ ہم نے کیا. اب یہ ایشو نہیں ہے کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی ایک پوائنٹ ان کا صحیح ہے کہ اگر پنجاب میں کر دیتے ہیں الیکشنز اور جو مین فیڈرل کے الیکشن نہیں ہوتے، آئی بلیو کہ جو ہے پرسنلی میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ الیکشنز اکٹھے ہونے چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، لیکن کیا ہی بات ہو کہ اگر حکومت ایک کلیکٹیو جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو دے دے اور پرسنلی لوگ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز نہ دیں. اور دیٹ نوٹ ویل ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. درانی صاحب کی طرف چلتی ہوں. درانی صاحب، مائزہ صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو تو آپ نے سن ہی لیا ہے، اور مختلف توجیہات جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں کہ جی الیکشن اس لیے نہیں ہو سکتا اور اس لیے نہیں ہو سکتا اور کیا ہو رہا ہے. اور آج تو اب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دی آلریڈی الیکشن کے ریزلٹس کوئی نہیں مانے گا، تو پھر کیا کریں اب؟ دیکھیں جی، اس وقت ڈاکٹر صاحبہ جب یہ نامینیشن پیپر ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے لڑنے کے لیے. پی ڈی ایم کے پاس پورے کینڈیڈیٹ پنجاب میں یہ فیلڈ نہیں کر سکتے ہیں. اس وقت یہ فونے کر رہے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے کہ جی ہمارا ٹکٹ لے لیں. ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے سپریم کورٹ آرڈر ہے، یہ بھی آئین کے تحت لکھا ہوا ہے 90 دن میں انتخابات. ڈاکٹر صاحبہ یہ اس کے اوپر جو ہے یہ ڈیویٹ کر رہے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ابھی یہاں پہ سپریم کورٹ نے امپلیمنٹ کروانا ہے اس کے اوپر، اور آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی کون سا ادارہ بتائے گا کہ لا اینڈ آرڈر ہے نہیں ہے، پیسے ہیں نہیں ہے. 90 days الیکشن لکھا ہوا اس کے اوپر. یہ جو ہے جتنی مرضی سفارشات پیش کرتے رہے، میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ہے آرڈر ہے اور اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے بعد دو راستے نہیں ہیں. رانا ثناء اللہ کی مرضی پہ یہ ریاست پاکستان نہیں چل سکتی. وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، ان کی اپنی حکومت ہے. یہ جو ہے کیئر ٹیکر حکومتیں بھی ان کی ہیں، وفاق میں بھی حکومتیں ان کی اپنی ہیں، اور اس کے دوران الیکشن ہو رہے ہیں. تو یہ کیوں نہیں مانیں گے سوائے اس لیے کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں اور یہ ہار جائیں گے. ہم نے سارے بائی الیکشن جیتے ہیں ان سے. اور ایک کامنٹ میرا پچھلا جو ہے نا آپ کے لیے اور ہمارے دونوں جو ہے ہمارے ساتھیوں کے لیے ہے، یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے نا، میرا رائٹ آف اسپیکنگ، خدا رہا اس کو نہ لیں کسی سے. اگر میں نے کسی کے لیے کہہ دیا کہ میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوں گا، یہ رہنے دیں، ہمیں نارتھ کوریا نہ بننے دیں. اور سٹیزن رائٹس پہ آپ آواز اٹھائیں، کیونکہ سٹیزن رائٹ اس ملک میں سلب ہو رہے ہیں، بڑے برے طریقے سے ہو رہے ہیں. ایک پرسپیکٹو جو ہے وہ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے جس میں جو آپ نے شروع میں ڈاکٹر صاحب بات کی، عوام، ہم سارے عوام ہیں، ہم یہ ریاست بناتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، ان کو اپوزیشن میں جا کے یاد آتا ہے جس وقت صحافی آپ کے ٹائم پہ اٹھائے جا رہے تھے فریڈم آف ایکسپریشن میں، تو آپ تو بڑے آرام سے کہتے تھے ہمیں نہیں پتا کسی کو گولی لگی ہے، ہمیں نہیں پتا کسی کو اٹھایا گیا ہے، کیا ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ تبھی ہیٹ فیل ہوتی ہے جب اپوزیشن میں آتے ہیں. جب آپ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کرش کر دیں، سب اکراس دا بورڈ اسی طرح. نہیں جی، دیکھیں آپ کو میں بتاؤں، جب یہ شبلی فراز تھے اور ہمارے جو جرنلسٹ مکیل جان کو اٹھایا گیا، ہی ٹوک اے اسٹینڈ. جب انہیں کہا گیا پرائم منسٹر اس کے اسٹینڈ لیا. پھر پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا؟ پرائم منسٹر کا آپ کو یاد ہے جب گولی لگی تھی ایک صحافی کو اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اچھا مجھے تو نہیں پتا کہاں ہوا کیا ہوا. یہ ہوا ہے سر، یہی ہوا ہے. دیکھیں ابھی اس کو کیا کیا جائے کہ ہم چھوڑ دیں اسٹرگل کرنا اور ملک کو نارتھ کوریا بننے دیں. This is the analogy. I'm just saying کہ there needs to be consensus and we all need to realize کہ اگر اپوزیشن میں ہیں تو ہماری جو موقف ہے وہ وہی رہنا چاہیے. جب ہم حکومت میں آئے تب بھی موقف وہی رہنا چاہیے جو اپوزیشن میں تھا. یہ چیزیں ہمیں اپوزیشن میں آ کے یاد آتی ہیں تمام پارٹیز کو. میں تو صرف یہ بات کر رہی ہوں. مجھے بالکل آپ کا اوپینین ہے، لیکن مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں کس کے اوپر 94 مقدمے ہوئے ہیں؟ 94 کیسز کس کے اوپر ہوئے ہیں مجھے بتائیں، سوائے عمران خان کے اوپر. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا نا یہ جو رائٹس ہیں جس کے اوپر آپ ایکسیسو یوز آف پاور ہو رہا ہے، مس یوز آف اتھارٹی ہو رہی ہے، اس پہ گفتگو کرنا، ایکسپریشن کہنے کے اوپر مت روکیں اس کو. ڈونٹ میک پاکستان نارتھ کوریا. یہ ہم جا رہے ہیں اس ماڈل پہ،
یہ لوگ جو مسلط کیے گئے ہیں اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بات نہیں کر سکے گا. بالکل جو میڈیا کے لیے لاز آ رہے تھے, سوشل میڈیا لاز آ رہے تھے, ہمیں وہ بھی یاد ہے, آپ کے ٹائم پہ آ رہے تھے, پھر ان کو روکا گیا. میں اگین وہی بات کرتی ہوں, آئی کین بیک اٹ اپ. میں یہ بات نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں میرا اوپینین ہے, بٹ آئی کین بیک اٹ اپ. میں ذرا ثنا کی طرف چلتی ہوں. ثنا صاحبہ, یہ الیکشن کیا آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اگر ہو گئے تو ان کے نتائج کون قبول کرے گا جب ابھی سے اتنی زیادہ جو ہے اس پہ کنٹروورسی ہے؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشنز اس لیے ہوتے ہیں کہ یہاں پر لوگ, عوام جو ہے اپنا مینڈیٹ دے سکے کسی بھی لیڈر کو؟ یہاں پہ الیکشنز اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے حسب منشا نتائج ملنے والے ہیں. جہاں پہ الیکشنز ایٹ چانس نہیں چھوڑے جا سکتے اور بائی چانس نہیں لیے جا سکتے اور ان کو کل پہ چھوڑا نہیں جا سکتا, ان پہ اختیارات کم نہیں ہو سکتے, وہ الیکشنز نہیں ہوتے, وہ منوپلی ہوتی ہے. اور اس ملک میں منوپلی ہو رہی ہے اور وہ ہوتی رہے گی. یہ الیکشنز نہیں کرائیں گے, یہ ان کی منوپلی ہے. وہ الیکشنز چاہتے ہیں, یہ ان کی منوپلی ہے. لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمارا رائٹ آف ایکسپریشن تھا, وہ پیکا آرڈیننس جو لے کر آئے تھے ماشاءاللہ, وہ تو ہمیں دے رہا تھا رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن, وہ تو بہت واضح طور پہ دے رہا تھا. مطلب پہلے تو مجھے وہ تھوڑا افی ایریا تھا کہ میں جیل جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی, مجھے اٹھایا جائے گا نہیں اٹھایا جائے گا. ان کے پیک آرڈیننس تو بالکل ہی بیڑا گرک کر دیا تھا. تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن تھا. تو تھینک یو درانی صاحب, شکر ہے کہ وہ نہیں. ہاں جی, کون لے کر آیا سر؟ فواد چودھری صاحب اتنے بلند و بانگ کہہ رہے تھے, دیکھیں جی یہ صحافیوں کی چونچیں بند کریں, صحافی کیسے بول رہے ہیں. سر آپ اپنے, میں کہہ رہی ہوں نا, سب اداروں کو چھوڑ دیں, آپ اپنا ایک ملک ہی بنا لیں. آپ کو نہ فوج پسند ہے, نہ عدلیہ پسند ہے, نہ پولیس پسند ہے, نہ یہاں کا نظام پسند ہے. تو یہی جو جتھے ہیں یہی آپ کی آئین بھی بنا دیں گے, یہی آپ کے سرحدوں کی حفاظت بھی کر لیں گے, یہی پولیس والا کام بھی کر لیں گے. کیونکہ آج کے بعد کسی ادارے نے تو آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا الحمدللہ. اس کے بعد تو مجھے یقین ہے اس بات کا. الیکشن کرا لیں آپ, پھر دیکھتے ہیں کون سے اداروں کو بھی الیکشن کرائیں کہ وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. ہم پاکستانی شہری ہیں اور شہر ہی ریاست بناتا ہے. یہ پتہ نہیں آپ کیسی گفتگو کر لیتے ہوتے ہیں, میں تو بڑا حیران ہوں ان گفتگو پہ. ارے سر, ہم گفتگو اتنی حیران کن نہیں کرتے جتنی سیاست آپ نے حیران کن کی ہے. الحمدللہ آپ نے تو ہمیں اتنا حیران کر دیا کہ وہ سیاست تو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. تھوڑی صحافت ہی سمجھ لیجیے آپ. جی دیکھیں, صحافت تو آپ ماشاءاللہ اتنے تجربے کار ہیں, ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں جی صحافت ماشاءاللہ. لیکن یہ جو گفتگو آپ فرما رہی ہیں, یہ پاکستان کی گفتگو تناظر میں نہیں لگ رہا. یہ ایک دیکھیں, ہمیشہ معاشرے نا ایوالو کرتے ہیں اوور دی پیریڈ آف ٹائم. جو میرے پولیس افسران کو حملہ کر کے ہلاک کرنے کی کوشش کرے, جو میری املاک کو نقصان پہنچائے, وہ میرے میں سے تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ نون لیگ ہوئے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہوئے. میرے اداروں کے آگے میں سرخم کروں گی, ان کے لیے نہیں جو بہت بروٹل ہے, ان کے لیے جو اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں. ثنا صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا, اور مائل صاحب آپ کا بہت شکریہ. لیکن ایک چیز تو کلیئر ہوتی جا رہی ہے, جن الیکشنز کی طرف پی ٹی آئی جانا چاہتی ہے, پی ڈی ایم کسی موڈ میں نظر نہیں آ رہی ہے. کیسے ہوگا اور کیا ہوگا, اسپیشلی جب آئین اور قانون کے ڈکٹیٹس موجود ہیں, سپریم کورٹ جو ہے وہ آرڈر کر چکی ہے, یہ کیا ہوگا؟ انتشار ہی ہوگا, مزید انتشار نظر آ رہا ہے, اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی. ویل سی یو نیکسٹ ویک. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.